السلام علیکم ناظرین، خبر سے خبر میں خوش آمدید۔ میں ہوں افتخار شرازی۔ ناظرین، آج ہی کے دن 61 ہجری 10 محرم امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنے 72 جانثاروں کے ساتھ کربلا کے میدان میں ایک عظیم قربانی دی، اور اس عظیم قربانی نے حق و باطل کے درمیان فرق کو واضح کر دیا۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں آج ناظرین کہ کربلا گویا کہ باطل کے خلاف حق کا ایک استعارہ ہے، اور یہ واقعہ گویا کہ آج سے 1400 سال سے بھی زیادہ عرصہ پہلے وقوع پذیر ہوا، لیکن لگتا یہ ہے کہ شاید کل ہوا ہے۔ اور آج بھی دنیا میں وہ لوگ کہ جو حق و انصاف کی بات کرتے ہیں، جو جبر کے خلاف، ظلم کے خلاف قیام کرتے ہیں، وہ کربلا سے ہی طاقت لیتے ہیں۔ اور اس واقعے کا ناظرین ذکر گویا کہ مختلف انداز سے کیا گیا، کسی نے قصہ گوئی تو کسی نے کسی اور انداز میں، اور یقینی طور پہ شعراء نے بھی اس گویا کے واقعے کو لے کے اپنی خیالات کا اظہار کیا، اور بالخصوص بر صغیر میں تو شعراء کے ذریعے اس واقعے کو عام کرنے میں بڑا ایک گویا کہ نمایاں ہمیں لگتا ہے کہ اس کا رول نظر آتا ہے۔ تو میں اس سے پہلے کہ اس مہمان شخصیت کو متعارف کراؤں کہ جو آج ہمارے ساتھ اس پروگرام میں موجود ہیں، میں کچھ اشعار پہلے پڑھنا چاہتا ہوں، اس کے بعد مہمان شخصیت کا تعارف اور پھر گفتگو کو آگے لے کے چلیں گے۔ گویا کہ کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے، موت رسوا ہو چکی ہے، زندگی سجدے میں ہے۔ وہ جو ایک سجدہ علی کا بچ رہا تھا وقت فجر، فاطمہ کا لال شاید اب اسی سجدے میں ہے۔ اور فرماتے ہیں وہ جو عاشورہ کے شب گل ہو گیا تھا ایک چراغ، اب قیامت تک اسی کی روشنی سجدے میں ہے۔ یقینی طور پہ اسی سجدے کی روشنی قیامت تک سجدے میں رہے گی، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر یہ وہ شخصیت ہیں کہ جو فرماتے ہیں کہ مدینہ و نجف و کربلا میں رہتا ہے دل، ایک وضع کی آب و ہوا میں رہتا ہے۔ تو آج ہمارے ساتھ قابل احترام شخصیت، پاکستان کے ادب کا ایک دمکتا ستارہ، اور لیجنڈ ہم کہیں گے تو غلط نہ ہوگا، افتخار عارف صاحب۔ کئی کتابوں کے مصنف ہیں سر آپ، اور ساتھ میں پاکستان نے آپ کو کئی اعزازات سے نوازا بھی ہے۔ بہت شکریہ، آپ نے آج ہمیں وقت دیا۔ سب سے پہلے تو اس سے پہلے کہ جو آپ کا کلام ہے فلسفہ کربلا، گویا کہ ٹیک اوے کیا ہے لوگوں کے لیے، جو میں نے اپنے ابتدائی میں بھی بات کی ہے اور لوگوں نے اس کو واقعی اسی طرح لیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں احسان مند ہوں، آپ نے یہ مجھے سعادت بخشی کہ میں آج کے دن کی مناسبت سے کچھ باتیں کر سکوں۔ بلا شبہ تاریخ عالم میں بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے حق کے لیے جانیں دی ہیں، ایثار کیا ہے، قربانیاں دی ہیں۔ ہر دور میں، ہر مذہب میں بہت سے نام ایسے آ جاتے ہیں جن کو دیکھ کر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ انہوں نے جب بات کوئی کہی، جو عہد باندھا، جس حق کا علم اٹھایا تو اس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ لمبی فہرست ہے، مگر اس بڑی فہرست میں مذہبوں سے بالاتر ہو کر جو دو تین نام فوری طور پر ذہن میں آتے ہیں، وہ سقراط کا نام آتا ہے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام آتا ہے، جیسے منصور حلاج کا نام آتا ہے کہ ہم نے جو کہا وہ اس پہ ہم نے اپنی جان قربان کر دی۔ مگر جو اس میں سب سے روشن اور سب سے حقیقی شخصیت سامنے آتی ہے وہ حسین ابن علی کی ہے۔ وہ ایک تاریخی شخصیت ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہے کہ مثالی جو ہیں، ماڈلز جو ہیں، وہ مائتھالوجی سے، دیومالاؤں سے لیے گئے، جیسے ہندوستان میں رامائن ہے، مہا بھارت ہے، اس میں، اور ادھر یہاں ہومر کے ہاں اور دوسری جگہوں پر۔ یہ جو ہے یہ ایک تاریخی واقعہ ہے جس کا آپ نے ذکر فرمایا کہ 61 ہجری میں ایک شہادت کربلا کے میدان میں ہوتی ہے، اور وہ شہادت ایک مختصر سے لشکر جس کی کم سے کم تعداد 72 اور زیادہ سے زیادہ 130 سے کے قریب افراد ہیں جو شہید ہوئے، اور ادھر کم سے کم تعداد 30,000 کا لشکر جو یزید کے پیشادار عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے بھیجا گیا راستہ روکنے کے لیے۔ جی ابھی جلدی سے 2-3 جملے میں آپ سے عرض کروں تاکہ صورتحال واضح ہو جائے کہ
جب امیر شام کا انتقال ہونے لگا اس سے پیشتر ان کو یہ مشورہ دیا گیا کہ خلافت کے سلسلے میں ہنگامے ہوتے ہیں تو آپ ایسا کریں کہ آپ ولی عہد مقرر کر دیں یزید کو. یہ کام پہلے نہیں ہوا تھا اسلام میں. اچھا اب اور جب وہ وہاں آئے مدینہ اور انہوں نے لوگوں سے اس سلسلے میں جسے کہتے ہیں نیگوشیٹ کیا, کسی کو ڈرایا دھمکایا, کسی کو لالچ پیسے کی دی, کچھ منصبوں کا, اور تفصیل میں نہیں میں جانا چاہتا. وہاں 4 آدمی انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیے کہ یہ 4 آدمی جو ہیں یہ تمہارے راستے میں کھڑے ہو سکتے ہیں. سب سے پہلے نام انہوں نے لیا کہ عبداللہ ابن عمر حضرت خلیفہ ثانی کے صاحبزادے, عبد الرحمن ابن ابو بکر خلیفہ اول کے صاحبزادے, عبداللہ ابن زبیر نبی کریم علیہ الصلوۃ تسلیم سے ان کی نسبت, اور حضرت عائشہ کی بہن اسماء کے شوہر, اور سیدنا حسین بن علی. اور انہوں نے کہا کہ ان 4 کی بیعت جو ہے وہ یقینی ہونی چاہیے. ولی عہد کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ان کی بیعت لیں. لیجیٹیمیسی جو ہے نہیں مل پائے گی. اچھا اب کیا ہے کہ خط آیا دارالامارہ میں, ولید گورنر جو تھا اس کا مدینہ کا, اس نے بلا بھیجا. امام تشریف لے گئے اور انہوں نے کہا کہ امیر شام کا انتقال ہوا اور یزید تخت خلافت پر متمکن ہے, آپ سے بیعت طلب ہے. اس پہ انہوں نے جواب دیا, ایک جملے کا جواب ہے جو تاریخ میں محفوظ ہے کہ ہمارے جیسے لوگ, یزید کے جیسے لوگوں کی بیعت تم جیسے نہیں کرتے. اچھا اب کیا ہے کہ سیف صاحب بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو روایتیں آ جاتی ہیں جو شاید پوری طرح سے مستند نہیں ہوتی, لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جو بالکل واضح ہیں, اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. اور چنانچہ امام گھر تشریف لائے اور وہاں سے فوراً ہی انہوں نے یہ کوشش کی کہ وہ مدینے سے نکل جائیں, اور ادھر کوفے سے مسلسل حدود چلے آ رہے تھے, ان کے دعوت دی جا رہی تھی, دعوتیں دی جا رہی. جب امام مدینے سے مکے پہنچے تو وہاں عبداللہ ابن زبیر پہلے سے ایک طرح سے انہوں نے اپنے لیے راستہ ہموار کیا ہوا تھا, اور بہت سے لوگ ظاہر ہے کہ عبداللہ ابن زبیر جو تھے وہ ان کا عشرہ مبشرہ میں شمار ہوتا ہے, تو ان کے صاحبزادے تھے, حضرت اسماء کے بیٹے تھے اور حضرت عائشہ کے بھانجے تھے. بہت تو پرومیننٹ شخصیت تھی ایک طرح سے. جی ہاں, ان کی شخصیت تھی, اور ان کی شخصیت میں ایک یہ بھی تھا کہ ضد بھی تھی اور ڈیفائنس کرتے تھے. صحیح. امام سے سنتے ہیں کہ امام سے بھی انہوں نے کہا کہ آپ یہاں سے نہ جائیں, مکے سے نہ جائیں, مگر امام یہ نہیں چاہتے تھے کہ مکے میں اور مدینے کی حرمتوں پہ حرف آئے اور کہاں یہاں کہیں کوئی خون بہایا جائے. چنانچہ فوراً ہی حج سے 1 روز پیشتر, جی 8 الحج کو, جی ہاں, عمرے سے بدل کر اور تشریف لے گئے باہر, اور اس کے بعد منزل بمنزل تائیں کہ وہ کربلا کے راستے میں روکے گئے, اور ابن یزید ریاحی نے روکا ان کو. اب یہ 192 گھنٹے ہیں 2 محرم سے 10 محرم تک یہ واقعہ ہوا ہے. تاریخ عالم میں اتنے مثالیے کم دیکھے گئے. دیکھیے رول ماڈلز جنہیں ہم کہتے ہیں, سربراہ خاندان کیسا ہونا چاہیے, حسین کے جیسا ہونا چاہیے. بھائی کیسا ہونا چاہیے, ابو الفضل عباس کے جیسا ہونا چاہیے. بہن کیسی ہونی چاہیے, زینب اور ام کلثوم ہونی چاہیے. بیٹا کیسا ہونا چاہیے, علی اکبر کی طرح کا بیٹا ہونا چاہیے. قاسم کا طرح بھتیجا ہونا چاہیے. سکینہ کی جیسی بیٹی ہونا چاہیے. حبیب ابن مظاہر کا جیسا دوست ہونا چاہیے. جان کا جیسا ساتھی اور فضا کی جیسی قرین ہونی چاہیے. اس قدر لوگ جو ہیں یہ وہاں جمع ہیں. 9 تاریخ کی رات کو امام نے فرمایا کہ جس کو اب یہ بات بالکل واضح ہے کہ یہ چھوٹا سا لشکر جسے آپ کہہ لیجیے یہ کتنی دیر ٹھہر سکے گا اتنے بڑے, اور بھوک اور پیاس, 3 دن کی بھوک اور پیاس لگا دی پانی پر بھی, اور بچے جو ہیں وہ پریشان. تو امام نے کہا کہ میں یہ چراغ گل کرتا ہوں اور تمہیں سے جو بھی جانا چاہے وہ چلا جائے, مجھے کوئی اس میں نہیں, اس لیے کہ یہ تم سے کوئی تعارض نہیں کریں گے, یہ میری جان کے در پہ ہیں جی, اور میں بیعت نہیں کروں گا. یعنی یہ جو ہے کہ
یہ طے شدہ امر ہے. جی یہ انتخاب ہے. یعنی شہادت یعنی یہ نہیں ہے کہ ہمارا دبا میں جنگ ہو گئی اور وہ شہید ہو گئے. نہیں, یہ انتخاب ہے. ہم نے خود طے کیا ہے کہ موت کا انتخاب کیا ہے بجائے بیعت کرنے کے. چنانچہ کیا ہوا کہ یہ ہوا اور واقعہ ہوا, شہید ہوئے. اور اب تاریخوں میں بہت سی باتیں لکھی ہوئی ہیں, گھوڑے دوڑائے گئے اور خیمے جلائے گئے اور لاشوں کو پامال کیا گیا. جی ہاں, میں ابھی یہ بات, ابھی کربلا جو لوگ جاتے ہیں ان کو وہ دیکھتے ہیں کہ ایک مقتل ہے جہاں پر سب لوگ شہید ہوئے تھے. جی. ایک خیمہ گاہ ہے جہاں پر بیویاں تھیں. ایک زری ہے جہاں پر امام آسودہ خاک ہے. جی. برابر میں حبیب ابن مظاہر آسودہ خاک ہے. اور ذرا سی دور پر حضرت عباس کی زری مبارک ہے, قبر ہے, رضا ہے. اور حر ابن یزید کی قبر جو ہے وہ اور آگے جا کر کہیں یعنی کوفے کے راستے میں پڑتی ہے. تو اب یہ تاریخوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب ورثات نے کہا کہ ہم عرب جب ذلیل کرتے ہیں کسی کو تو ہم اس کی لاشوں کو پامال کرتے ہیں. چنانچہ گھوڑے تیار کیے گئے اور گھوڑے دوڑا دیے گئے. اور لیکن جب یہ ہونے لگا تو وہ جو بنو اسد کا قبیلہ تھا, یعنی حر کا جو قبیلہ تھا, اس کے لوگ آ گئے کہ نہیں, حر ہمارا سردار تھا تو اس کو, اور چنانچہ کئی اور لاش کو پامال نہیں کیا جا سکتا, پامال نہیں کیا. چنانچہ وہ اپنے اپنے لاشیں جن کو لے جا سکتے تھے لے گئے. یہاں سے پھر ہمارے ساتھ جو تھا وہ عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں گیا. عبید اللہ ابن زیاد کے دربار سے اب بالکل مختلف راستہ, ایسا راستہ ہے جہاں لوگ میلہ دیکھنے کے لیے, تماشا دیکھنے کے لیے جمع ہیں. قطار کھڑے ایک طرح سے تماشا دیکھنے. باغی ہیں جس نے حکومت وقت کے ساتھ بغاوت کی تھی, وہ آ رہا ہے. ایک چھوٹے سے بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے, بڑے کمال گفتگو آگے بڑے ناظرین. ایک چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد گویا کہ جن لاشوں کو پامال کیا گیا, جن کے سروں کو نیزوں پہ گویا کہ بلند کیا گیا, اس کے بعد جب ان کو لے جایا گیا دربار شام میں تو کیا منظر تھے وہاں کے, وہاں پہ کیا رویہ روا رکھا گیا. تو گفتگو کو آگے بڑھائیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. گفتگو کو وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں سے آپ ذکر کر رہے تھے کہ بتایا گیا کہ کچھ باغی تھے کہ جن کو اب وہ وہاں دربار جیسے لگتے تھے, دربار میں خواتین حضرات اور میلہ دیکھنے والے اور نیزوں پر سر بلند اور کوئی جو پہچان رہا ہے وہ پہچان رہا ہے, جو نہیں پہچان رہا ہے وہ نہیں پہچان رہا ہے. اس راستے میں تاریخوں میں یہ ہے کہ 2-1 ہلاکتیں بھی ہوئیں. ہمارے ہاں ان کے نام بھی لیے جاتے ہیں کہ جیسے جناب سکینہ کی شہادت زندان شام میں ہوئی. اور اگر آپ تشریف لے جائیں دمشق تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بازار شام سے متصل ایک چھوٹی سی قبر ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بیوی کی قبر. اور جہاں ٹھہرائے گئے تھے امام زین العابدین وقت کے امام تھے. اچھا, یہ ایسے نہیں لے جائے گئے تھے, ننگی پیٹھوں پر کجاوے جو تھے بٹھا کر, اور ایک 2-3 قیدی جیسے بچیاں, اور ہاتھ پیچھے سے بندھے ہوئے, زنجیریں پہنائے ہوئے. اور مورخ تو لکھتے ہیں کہ کچھ بچے گر کے راستے میں شہید ہوئے تھے. اب یہاں اب جب دمشق میں آئے تو بہت سی روایتیں ہیں, بہت سی باتیں ہیں جو دہرائی جاتی ہیں, سب کے علم میں ہیں. لیکن یزید کے اشعار 2-3 مشہور ہیں بہت, اور اس نے کہا ہوا ہے کہ مقتولین بدر اگر ہوتے تو دیکھتے کہ ان کا کیسا انتقام لیا ہے. اب یہ مقتولین بدر کون ہیں؟ اتباع شیبہ ولید, یہ بنو امیہ کے وہ لوگ ہیں جن کو حضرت حمزہ اور حضرت علی اور حضرت عبیدہ بن حارث سے کا مقابلہ ہوا تھا, اور انہیں کے ہاتھوں قتل ہوئے. ان تینوں کو انہوں نے جہنم میں حاصل کیا تھا. اور حضور کے بارے میں سہارا بات کہی کہ کوئی فرشتہ آیا, یہ تو انہوں نے اپنی سیادت کے لیے ایک ایسے ڈھونگ سے رچایا. یہ اس کی اصل سرشت کا پتہ چلتا ہے. اس کے بعد یہ ہوا کہ وہاں سے حضرت زینب کے خطبے ہیں, مختصر ہیں, لیکن اس نے کئی دفعہ ارادہ کیا کہ امام زین العابدین اکیلے رہ گئے تھے,
اور جانتے بوجھ تھے اس نے بی بی کے سلسلے میں مخاطب کر کے کہا کہ یہ متکبرہ کون ہے. گستاخانہ انداز میں. تو مسلسل 2 یا 3 خطبے تاریخ میں ملتے ہیں جس میں انہوں نے بتایا کہ ہم کون لوگ ہیں. اپنا تعارف کروایا, تعارف کرایا, اپنی جد کا تعارف کرایا, اپنے باپ کا تعارف کرایا, اپنے نانا کا تعارف. اور اب لعنت علامت شروع ہو گئی. اب جو پتہ چل گیا کہ باغی نہیں, یہ تو ہاشم ہے, یہ تو خاندان رسالت کے لوگ ہیں, اور میزے پہ سارے فرزند رسول کا ہے. فرزند رسول کا ہے, اور یہ ان کی نواسیاں ہیں, اور یہ ان کا خانوادہ ہے, بیٹا ہے. یہ کیا اب یہ وہاں سے ان کو بھیجا. اب یہ ہے تاریخ میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہاں سے وہ بی بی نے یہ مطالبہ کیا کہ ہم کو کوئی گھر میسر, چھوٹی سی جگہ دے دی جائے جہاں ہم اپنے یتیموں کو اپنے پیاروں کا ماتم کر لیں اور کر لیں. اس کے بعد وہ کربلا آئے یا دمشق سے ہی مدینے چلے گئے, اور مدینے میں تو کوہرام مچ گیا کہ بنو ہاشم آ رہے ہیں اور لٹا ہوا قافلہ آ رہا ہے, اور منادی جو ہے وہ ستا دے رہا تھا کہ ابھی یہ مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا. اچھا آپ دیکھیں اثرات لوگ پوچھتے ہیں, اس قدر بدلی یعنی شہادت ہو گئی. امام زین العابدین نے ایک زندگی دوسری طریقے کی عبادت, کوئی اور ہوتا تو وہ کہتا کہ یہ کیسی مشیت ہے. یقیناً سوال تو آج بھی لوگوں کے ذہنوں میں آتے ہیں کہ کیسی مشیت. جتنی دعائیں اور جتنی عبادت اور جتنے سجدے علی اکبر حسین نے کیے تاریخ عالم میں, اس کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ وہ کہلائے جانے لگے سید الساجدین. کہ صبر شکر کی پھر اگین کہ اس کے بعد صبر شکر اس سے پہلے کہیں بڑھ گیا. اور یہ کہ یہ ہمارا اچھا اس کے بعد کیا ہوا کہ یزید نے مدینے میں جب شورش کی اطلاع ملی تو باقاعدہ حکم دیا گیا کہ ان سے جسے کہتے ہیں نمٹ دیا جائے, طاقت کے استعمال کے ذریعے سر کچل دیے جائیں. انہوں نے کئی دنوں تک جس کو کہتے ہیں خون حلال کیا, اور مدینے میں جو کچھ ہوا وہ تاریخ ایسا ہے سکتا, اس کو واقعہ حرہ کہتے ہیں. اور اس طرف حجاج ابن یوسف گیا ادھر مکے کی طرف, اس نے عبداللہ ابن زبیر کو شہید کیا اور خانہ کعبہ میں آگ لگا دی وغیرہ وغیرہ. یہ فوری اثرات ہوئے. اب کیا ہوا کہ کچھ دنوں بعد یہ جو کوفے کے جو لوگ جنہوں نے بلایا تھا, ان کے ایک بزرگ تھے, ان کا نام تھا سلیمان ابن سرد خزائی. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رہ چکے تھے, امیر المومنین کے صحابی رہ چکے تھے, امام حسن کے قریبی لوگوں میں تھے اور امام سے. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت غلط بات ہوئی. تو انہوں نے ایک انتقام لینے کے لیے توبہ کی اور کہا کہ ہم خون حسین کا بدلہ لیں گے, انتقام لیں گے. تو ایک جگہ ہے عین الورزہ, کوفے سے ذرا نکل کے, وہاں ہوا. اور مگر ظاہر ہے کہ سلطنت اتنی بڑی سلطنت کے سامنے ٹھہرنا ممکن نہیں تھا, سب کے سب شہید کیے گئے. پھر ایک بغاوت کی جو مختار نے قبضہ کیا کوفے پر, اور امیر المومنین کے جو ایک بیٹے تھے محمد حنفیہ, ان کہتے ہیں کہ ان کی اجازت سے, امام زین العابدین کی اجازت سے نہیں, ان کی اجازت سے انہوں نے قیام کیا, اور جتنے قاتلین حسین تھے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا. یہ تو ایک بات ہو گئی. اور اس کے بعد تاریخ بھری پڑی ہے. اب کیا ہے کہ یہ جو واقعہ ہے اس کے بعد بنو عباس آئے, انہی کے انتقام کے نام پر اور قابض ہو گئے.
یعنی پہلے امپریشن یہ دیا گیا کہ انتقام لے ہم اپنے اپنے بٹ دراصل اقتدار کا حصول تھا. اقتدار کو چنانچہ جب وہ ملنے لگی خلافت کے امکانات نظر آنے لگے، اور جب جو جسے کہتے ہیں لیٹر امیyyز جو تھے ان کا زور ٹوٹنے لگا، تو فوراً ہی ابو العباس صفا اور ابو جعفر منصور اور ہارون اور بانو تک سب سلسلہ. مگر ایک بات یہ کہ اس کے بعد بھی جو یہ کھٹکتا رہا، یہ خانوادہ جو ہے آل ابو طالب جسے آپ کہیے، اور خاص طور پر ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایران کی جو اسرائیل سے جنگ ہو رہی تھی، اس میں بار بار ایک جملہ آ رہا تھا کہ ہمارے ہاں یہ اگر ہمیں ختم ہونا ہوتا، حسن نصر اللہ کا فقرہ تھا کہ اگر ہمیں ختم ہونا ہوتا تو ہم کربلا کے دن ختم ہو گئے ہوتے. بالکل یہ سب جملے سننے کو ملے ہیں. اگر ہمیں ختم ہونا ہوتا تو ہم ختم ہو گئے ہوتے. ہم شہادت تو ہمارے لیے مطلوب و مقصود مومن ہے، یہ تو ہے ہی. اور یہ کہ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی، کوفیوں کے اور شامیوں کے نام بدلتے جاتے ہیں، مگر جو حقیقت ابدی ہے وہ تو حسین کے ساتھ ہے. حسین کانسٹنٹ ہے، بس یہ ہے. اور سب سے بڑی بات جو بہت ہی اقبال کے نے تواتر سے لکھا ہے اس مسئلے پر جی. اور آپ نے شروع میں جس کا ذکر کیا تھا حق و باطل کی اس کا، تو انہوں نے لکھا کہ موسیٰ و فرعون اور شبیر و یزید ہے نا. موسیٰ و فرعون جیسے موسیٰ و فرعون میں تک تھی اور شبیر اور یزید میں وہی تھی نہیں. سبر ابراہیم و اسماعیل بود یعنی ان اجمال را تفصیل بود. وہ جو ذبح عظیم تھے وہ تو وہاں تو دمبا آ گیا تھا، اصل ذبح عظیم تو یہ ہے. غریب و سادہ و رنگی ہیں داستان حرم، شہادت نہایت اس کی حسین، ابتدا ہے اسماعیل، بامن میا کے مسلک شبیرہ معزوز. تو اقبال نے تو زندگی کے، میں سمجھتا ہوں کہ عالم اسلام میں کسی ایک شاعر میں، بڑے بڑے شاعر ہیں، انیس ہیں، دبیر ہیں، خلیق ہیں، محتشم کاشانی ہیں، ادھر دیبل خزائی ہیں، فرزدق ہے، کمیت اسدی ہیں، اسماعیل حمیری ہیں، بڑے بڑے شاعر ہیں. مگر جس قوت کے ساتھ اقبال نے واقعہ کربلا کو لکھا ہے کسی نے نہیں لکھا. اور چار میں سے میں آپ جی ضرور آخر میں کہ قلندر ارمغان حجاز جو ہے وہ علامہ صاحب کی سب سے آخری کتاب ہے، اور اس آخری کتاب کی یہ آخری چار مصرے ہیں. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا آخری کتاب کے آخری چار مصرے ہیں. قلندر میل تقریر نظارت. مجھے خطاب کرنا، تقریریں کرنا نہیں آتا. قلندر میل تقریر ندارت بجز ان نقطے اکسیر ندارت. میرے پاس تو بس ایک نسخہ ہے جو وہ میں بتا سکتا ہوں. ازن کشتے خراب حاصل نیست جو آوز خون شبیر ندارت. اگر خون شبیر سے وابستہ نہ ہوئے تو تمہاری ساری کھیتی رائے جائے گی. کیا کمال، کیا کمال، معیار یہ مقرر کیا ہے. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور یہ نقطہ بھی اٹھائیں گے کہ آج جو لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا یہ اقتدار کی جنگ تھی، دو شہزادوں کی جنگ تھی، یہ سوال کتنا کو مناسب ہے، کیونکہ یہ واقعہ جتنا بڑا ہے اور اس کا جو میسج اتنا بڑا ہے، تو کیا یہ سوال بنتا بھی ہے کہ نہیں. چھوٹا سا بریک سے واپس آتے ہیں، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. 10 محرم الحرام گویا کہ کربلا عظیم قربانی، حق و باطل کے فرق کو واضح کرنے والی امام علی مقام اور ان کے جانثاروں کی قربانی. ہمارے ساتھ موجود ہیں افتخار عارف صاحب. سر، یہ جو سوال آج بھی شاید کچھ اذہان میں ہے وہ یہ کہ شاید یہ اقتدار کی جنگ تھی. گویا کہ یہ سوال کہیں آپ کو لگتا ہے کہ کہیں مناسب ہے، یہ بات ہونی بھی چاہیے؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ
اب یہ ایک اور طرف بات نکل جائے گی، اس کی فضا خراب ہو جائے گی پروگرام کی، ورنہ میں اس پہ بات کر سکتا ہوں کہ جو سوشل میڈیا ہے اس کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں، ہمیں یہ نہیں معلوم کہ تیر کدھر سے آ رہا ہے. جی ضروری نہیں ہے کہ تیر پھینکنے والوں میں ممکن ہے کسی کا نام لکھا ہوا ہو اور وہ اسی نے پھینکا ہو، اور چنانچہ آپس میں غلط فہمیاں پھیلائے جانے کی کوشش ہمیشہ سے ہوتا. بر صغیر میں کبھی بھی یہ سوالات نہیں اٹھتے تھے کہ اس کا فرقہ کیا ہے، اس کا فرقہ کیا ہے، لیکن انگریزی دور حکومت میں طے شدہ بات کر کے یہ مسلک بنائے گئے کہ یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ جو تقسیم ہے اس پر. اچھا تقسیم جو ہے، یہ بات تو کہتے ہیں نا کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، تو ہمارے لیے تو ایک بالکل جو روزانہ صورت احوال ہے. تو جو صورت احوال ہے وہ کیونکہ ان یعنی آزادی اظہار کے نام پر جی اس کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں. یقیناً اگر یعنی آپ کسی چیز کو، قرآن نے تو دو لفظوں میں یہ بات کہی کہ دیکھو تم ان کے خداؤں کو برا نہ کہو، کہیں پلٹ کے تمہارے سچے خداؤں کو برا نہ کہو، ہے نا، یعنی قدر لحاظ کیا. اور دیکھو تو کوئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ پتھروں سے پانی. پھر یہ کہ کون رحمت للعالمین کا نواسا تھا، اس نے دیکھا تھا، اس نے سنا تھا، اس نے جن آغوشوں میں پرورش پائی تھی انہوں نے بتایا گیا ہوگا کہ بھائی کیسے کیسے آدمی کو. دیکھیے یہ مثلا وحشی ہے، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا قاتل، جب وہ آیا تو اللہ کے رسول نے کیا سلوک اس کے ساتھ کیا. اس نے سینہ چاک کر دیا تھا، اور ہدنا نے کلیجہ اس کی بات تھی، اس کی دادی عزیز تھی، انہوں نے اس کو چبایا تھا. اور وہ لوگ، میں نام نہیں دیتا ہوں، بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جو حضور کے سلسلے میں گستاخانہ کلمات کہتے تھے ایام کفر میں، حضور نے تو ان کو گلے سے لگایا، ان کو رحمت اللہ العالمین نے تھا سب کے لیے. اچھا کوئی سبب ہی نہیں ہوتا. اور اس شاخ سے اور بے شمار ایسے واقعات ہیں. محمد العابدین ہی سے ایک واقعہ ہے کہ بہت طوفان آ رہا تھا، کوئی ایک آدمی جو تھا لشکر کا، وہ گھبرایا ہوا پناہ مانگنے آ گیا، تو امام نے اس کو پناہ دی، اور نماز فجر کے وقت جب وہ جانے لگا تو دور جب نکل گیا اس نے کہا کہ لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں. ابو الحسن، لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں. تو میں نے کہا کہ بھائی کے قاتل کو کون نہیں پہچانتا ہے، مگر ہمارا شیوا نہیں ہے. یہ جو حلم ہے، جو اسی طریقے سے جب حر جو تھے وہ روک رہے تھے تو ہمارا بنو ہاشم کا پہرا تھا دریا پر، مگر جب حر کا لشکر آیا تو امام نے فرمایا کہ خیمے یہاں سے اٹھا کرو، اور خود پانی لے کر ان کو اور ان کے جانوروں کی پلایا. تو وہ تو ایک اور اچھا، یہ بار بار میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تاریخی شخصیت ہے. یعنی یہ واقعہ 680 عیسوی کو 10 اکتوبر کے دن ہوا تھا. یعنی یہ بھی ہے. اب بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ بھئی بہت سی چیزیں بدل گئی ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے. جی پیورٹنز جنہیں ہم کہتے ہیں اوپر. اب یہ جو مراسم ہیں ان کا ایک اپنا رول ہوتا ہے. جی اور جو کلچرل ڈائنامزم ہے اس کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. آپ نے اپنے تعارفی کلمات میں فرمایا تھا کہ دکن میں جب آئے تھے جی تو دکن میں گولکنڈا
بیجاپور اور احمد نگر میں جو بادشاہ جو سلطنتیں تھیں جی وہ سب شیعہ تھیں، اور وہ سب یعنی دکنی اردو بولتی تھیں اور صحیح. فارسی کی، اور ایک ساتھ تھے ایران میں میر حسین وائز کاشفی، ان کی کتاب تھی روضۃ الشہداء، اس میں واقعات لکھے ہوئے ہوتے تھے. صاحب 2-3 طرح کی چیزیں ہیں جو ریفرنس مٹیریل جسے ہم کہتے ہیں، جی اس میں 2-3 طرح کا ریفرنس مٹیریل ہے ان کے بارے میں. ایک تو یہ ہے کہ فوری طور پر اس کو کہتے ہیں مقاتل، ایک مقاتل کے سورسز ہیں کہ ابن ابی مخرف ہیں، خوارزمی ہیں، شیخ صدوق کا مقتل ہے، لہوف کا مقتل ہے. انہوں نے کہ مقتل میں یہ ہوا، مقتل میں یہ ہوا، جو لوگ بچ گئے تھے ادھر کے فوجوں نے ہم نے یہ دیکھا، ادھر سے تیر آیا تھا، خیمہ وہاں لگا ہوا تھا. آئی وٹنس اکاؤنٹ کہتے ہیں. آئی وٹنس اکاؤنٹ کرے. اچھا دوسری کہ ادھر سے کرسپونڈنٹ بھی آئے ہوئے تھے. جی جیسے ایک نام آتا ہے ہمارے یہاں بر صغیر میں، ان کا نام شاید میں غلط پڑھ رہا ہوں، غلط تلفظ کے ساتھ کیا، حمید ابن مسلم، اور وہ کرسپونڈنٹ تھا عبید اللہ بن زیاد کا. اچھا ایک تو یہ ہو گیا. پھر تاریخ ہے، طبری ہے، اسیر ہے، سیوطی ہیں، یعقوبی ہیں، مسعودی ہیں، یہ سب ان سب نے لکھا ہوا ہے. جی اور اس سے بڑا اکاؤنٹ میرے نزدیک وہ بھی ہے کہ جو شعراء نے پابندیوں کے باوجود جی اور جبر و تشدد کے باوجود ائمہ کی شان میں وہ خود فوراً شہادت کے بعد ایک بزرگ رحم کا نام ہے عبداللہ ابن حر جعفی، جیم این سے یہ پہلا مرثیہ انہوں نے لکھا. وہ تھے امام کے ماننے والوں میں، پہلے ڈر کے نکل لیے، اور جب کوفے میں پتہ چلا کہ امام گھر گئے ہیں تو یہاں آئے، واپس آئے تو اس وقت تک شہید ہو چکے تھے. تو گریہ کیا، وہاں لکھا. اس کے بعد سلسلہ چلا، اور کیسے فرزدق ہے، کنایت اسدی ہیں، اسماعیل ہمیری ہیں، اور ہمارے دونوں بھائی شریف رضی، شریف مرتضیٰ جنہوں نے نہج البلاغہ کا ترجمہ کیا، وہ ہیں. عربی میں بہت لکھا کہ وہ نواز ہے، اور فارسی میں تو محتشم کاشانی، سب بزرگوں نے سے لے کے شہریار ہمارا موجودہ جو سب سے بڑا شاعر ایران کا تھا، محمد حسن حسینی، سلمان. بہت. ہمارے یہاں تو کوئی پاکستان میں دیکھیے سندھ سے میں ہوں، میں اس سے بتاؤں، سندھی زبان میں سید ثابت علی شاہ جی کمال کے مرثیے کو شاعر ہیں وہ، اور اسی زمانے میں شعر لکھ رہے تھے جس زمانے میں کم و بیش میر صاحب اور مرزا ربیع کا زمانہ تھا. اسی طریقے سے شاہ عبداللطیف بھٹائی، شاہ سائیں جو ہیں، شاہ کے رسالے میں ایک سر ہے، اس کا نام ہے کدارو، جو واقع کربلا سے متعلق ہے. سرائکی میں بے حد پرسوز نوحے اور ڈوڑے نوحے بالکل. تو ان کا بھی تو ڈیفینیٹلی اس واقعے کو عام کرنے میں ایک کردار رہا ہے یقینی طور پہ، تو اس پہ بھی کچھ اپنا ضرور اظہار خیال کریں. اور مور امپورٹنٹلی اس واقعے کا آفاقی ہو جانا، جیسے آپ اپنی گفتگو میں کہہ رہے تھے کہ حسین سب کا گویا کہ ریلیجن پیچھے رہ جاتے ہیں اور وہ ایک قیام کا استعارہ بن جاتے ہیں باطل کے خلاف. تو یہ آفاقیت جو آئی ہے اس کے بارے میں صحیح صاحب 2 باتیں ہیں. یہ جتنے بڑے، اب میں نام لوں، ممکن ہے دنیا کے ایک بڑے فلاسفر ہیں جن کے ماننے والے جو ہیں وہ عام طور پر مذہب کے سلسلے میں دوسرا رویہ رکھتے ہیں، بہت ہی جارحانہ رویہ رکھتے ہیں. لیکن اس بات پر سب کا اعتقاد اور یقین اور ایمان ہے کہ جتنے بھی ہادی آئے ہیں وہ سب اپنے اپنے زمانے کے انقلابی تھے. اچھا. جتنے بھی ہادی آئے ہیں وہ سب اپنے اپنے زمانے کے انقلابی تھے اور اپنے اپنے معاشرے کو بدل دینا چاہتے تھے، اور ہر زمانے کے پسماندہ، پسے ہوئے، مجبور، محکوم طبقوں نے پہلے بیعت کی ہے، ان کی رسالت کی تصدیق کی ہے. یہ ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے. آپ دیکھ لیجیے
کتابیں اٹھا کے جی بالکل ایسے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب تو دیکھیے کوئی جبر نہیں ہے. کسی نے مجھے کہا تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ نے ایک ان کا نام تھا معیز الدولہ دہلوی 333 ہجری کے قریب, وہ ایران سے ان کا تعلق تھا لیکن وہ وزیر اعظم سے طاقتور. انہوں نے پہلی دفعہ یہ کہا کہ عاشورہ آبزرو کیا جانا چاہیے. اچھا. جی ہاں. اب جب اس نے اجازت حکومت کی طرف سے ملی تو تمام لوگ جو تھے وہ اپنے اپنے گھروں سے ماتم کرتے ہوئے نوحے پڑھتے ہوئے نکل آئے. اب یہ جو آپ جلوس کی موجودہ شکل دیکھتے ہیں, اچھا, اس سے پیشتر جلوس نہیں کرتا تھا. اچھا, یہ اس دور سے ابتدا ہوئی ہے. جی ہاں, علیہ علم کے زمانے. اور جو کیا ہوا, بہت سے خلیفہ ہیں مثلا متوکل ہیں, انہوں نے امام کے روضے پہ پانی چھوڑا دیا, یعنی اچھا, اس کو میزبان کرایا اور کئی دفعہ جانے والوں کو سزائیں دی جاتی تھی. اور ابھی تو یہ ہمارے بچپن کی بات ہے کہ صدام کے اولین زمانے میں بہت ظلم ہوا, اس پہ کوئی شک نہیں. تو لیکن کیا ہے کہ مگر بہت اچھا شعر ہے مجید امرت کا, سلام ان پہ تہہ تیغ بھی جنہوں نے کہا, سلام ان پہ تہہ تیغ بھی جنہوں نے کہا, جو تیرا حکم جو تیری رضا جو تو چاہے. کمال, ماشاء اللہ. ایک چھوٹا سا بریک ناظرین, بریک کے بعد اس کمال گفتگو کا کوشش کریں کہ آخری ایک سیگمنٹ ہے تو اس میں بھی کچھ اور اسی طرح کے واقعات اور اس واقعے سے جڑے کچھ اور اہم باتیں آپ کے نظر کریں. ایک چھوٹا سا بریک سے واپس آتے ہیں. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. اس واقعے کی جو افاقیت ہے وہ ہے کہ آج یہ تمام دنیا کے لیے ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک استعارہ ہے کہ اگر آپ نے باطل کو ختم کرنا ہے, سوشل جسٹس قائم کرنا ہے, تو گویا کہ اس سے بہترین اگزام ملتی. یہ امام حسین کے ساتھ ان کے جانشران, اس میں پھر حبیب بن مظاہر جیسی شخصیت کہ جن کے بارے میں کہتے کہ اصحاب رسول بھی تھے, وہ گویا کہ جو قیام تھا, پھر 6 ماہ کے بچے کی شہادت وہاں پہ ہونا, تو گویا کہ یہ جذبہ یہ کہاں سے آیا. گویا کہ لوگ آج بھی سمجھنے سے قاصر ہیں, اور کچھ تو شاید وہی جو آپ کہتے ہیں نا کہ دیو مولائی کہانی ہے, یہ لگتی تو ایسے ہیں لیکن حقیقت میں ایسا یہ سب کچھ ہوا ہے. تو تھوڑا سا اس حوالے سے بھی کہ استقامت جو آئی ہے وہ امام عالی مقام کی پرسنالٹی کا کریزما تھا, یا ان کی جو نسبت تھی رسول کے ساتھ, وہ تربیت رسول تھی, کیا تھا ایسا؟ دیکھیے یہ تو سبھی کچھ ہوگا, اللہ کی عطا ہوگی. شہادت تو ایک توفیق ہے, اللہ کی نعمت ہے, اور بہت بہت منزلت کا مقام ہے شہادت. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کلمات کہے ہوئے ہیں کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں, اور حسن اور حسین سید شباب اہل الجنہ, اور یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں, اور اس کی جو والدہ ہیں وہ سیدۃ النساء العالمین فی الجنہ. اور تمام حدیثیں اچھی, یہ سب یہ شیعہ سنی وہابی اس کی قید نہیں ہے, یہ سب متفق علیہ ہیں, یہ بالکل یہاں سب بیان کرتے ہیں, اور سب کے یہاں یہ ہے آنا مدینۃ الوالی بابوہا. لیکن یہ بات ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایک طبقہ ہے جو کبھی فیشن میں, کبھی دل دکھانے کے عوض. دیکھیے کوئی آدمی, میں کسی اور سبب سے کہہ رہا ہوں کہ میرا یہ ملک ہے, میں اگر مجھے اپنی زمین پیاری ہے تو کسی دوسرے آدمی کو اپنی زمین پیاری ہوگی تو میں کیوں اس کے در پہ ہوں گا. اگر مجھ کو اپنی زمین پیاری ہے جی جی تو کسی دوسرے کو بھی اپنی زمین پیاری ہو سکتی ہے یقیناً. اچھا, اب کیا ہے کہ آفاقی قدریں جو ہیں وہ تو بالکل سیدھی سی ہیں, سیدھی سی قدریں ہیں کہ توحید ہے, اللہ کے وجود کو ماننا ہے, اور اس کے علاوہ کسی کو خدا نہیں ماننا ہے, قرآنی نہیں ہے. وہ ہے ہی ہے, وہ قیوم ہے, اور اس کی صفات ہیں, اور اس کا سرور ہے. اور اللہ کے رسول جو ہیں وہ ترجمان ان معنی میں ہیں کہ
اللہ جو فرما رہا ہے اور حضور جو کر رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں، جو خاموش ہو رہے ہیں، وہ بھی اللہ کا حکم ہے. رضا اس الہی لیے کہ وہ گفتگو نہیں کرتے تاکہ کہ وہ کہیں نا. حکم نہ ہو، ہے نا. بالکل ایسے. تو گویا یہ دونوں سورسز جو ہیں، اور کوئی بھی عقیدہ آپ کا ہو، فرض آپ امامت کو نہیں بھی مانتے ہیں، جی لیکن امیر المومنین کی فضیلتوں سے تو کوئی مسلمان انکار نہیں کرتا. اس طرح سے انکار نہیں کرتا. بالکل ایسے. اور ہمارے یہاں تو سواد اعظم میں بھی ان کی ولایت کو تو تسلیم ہی کیا جاتا ہے جی کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب کی ولایت کو تو کہ جو حشمت سعادت زینوی ہے وہ تو ان کو محسوس تھی. چنانچہ آپ دیکھیں گے اہل تصوف جو ہیں ان کے بیشتر سلاسل وہ امیر المومنین پہ منتج ہوتے ہیں، اور کوئی جو آپ ان کے شجرے دیکھیے تو معلوم ہوا کہ وہ چشتیوں کے اور نظامیوں کے اور قادریوں کے یہ سب وہاں ہوتے ہیں. پر میں اس پہ بھی حیران ہوں کہ امام حسین کے قیام کو گویا کہ مسلمانوں نے تو اپریشیٹ کیا، بٹ آپ کرسچینٹی کے اندر دیکھیں، ایون کہ ہندو کئی شاعر ہیں، کیا کمال. تو گویا کہ یہ بھی بات بڑی مجھے تو ناقابل فہم لگتی ہے کہ کتنے بڑے اثرات اور کہاں کہاں تک اثرات گئے قیام حسین. مجھے پورا یاد نہیں ہے، میں بہت مجھے چھوٹی عمر تھی تو ایک شاعر ہمارے محلے کے تھے، وہ ڈاکٹر تھے، ماتھر لکھنوی ان کا نام تھا. ان کے دو مصرے میری ذہن میں اٹکے ہوئے ہیں جب سے 60-70 برس ہو گئے. حسین نام ہے انسان کی شرافت کا. حسین نام ہے انسان کی شرافت کا. حسین نام ہے رد بلائے بیعت کا. رد بلائے بیعت. یہ جو رد بلائے بیعت ہے، ہمارے قائد اعظم کے بہت رفیقوں میں سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے سیرت نبی کریم لکھی، ان کا ایک شعر ہے: 1000 بار مجھے لے گیا ہے مقتل میں، 1000 بار مجھے لے گیا ہے مقتل میں، وہ ایک قطرے خون جو رگے گلو میں ہے. ہر انسان کے جسم میں لہو کی ایک بوند ایسی ہوتی ہے جو اس سے تقاضا کرتی ہے کہ بھائی سچ بول دے، کہہ دے تو سچی بات ہے. اور یہی کربلا کا درس ہے کہ جس کو حق سمجھیں، اس کو حق جانیں اور اس پر اپنا سب کچھ قربان کر دیں. ترجیح اول حسین کی اللہ کا دین تھا، اللہ کے رسول کا دین تھا، ان کی سنت تھی، اور اسی پر وہ آخر وقت تک قائم رہے. اور کہا انہوں نے کہ رضن میں قضائے ہی اور تسلیماً لامرہ، میں تیری رضا پہ جو لکھ دیا ہے اس پہ میں قانع ہوں، تیرے حکم کو تسلیم کرتا ہوں. لا معبود سواک، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. یا غیاث المستغیثین، اے پناہ نہ رکھنے والوں کی پناہ سننے والے. تو بہت ہی کچھ ارشاد اس حوالے سے یقیناً آپ نے کربلا سے متعلق بہت کچھ لکھا ہے. اتنے بڑے لوگوں کے شعر میں نے سنا دیے آپ کو. میں لیکن یقیناً لوگ آپ کے بھی سننا چاہیں گے تو کچھ ارشاد ہے پروگرام کے آخر حصے میں. دلیل بیعت فاسق روا رکھی گئی تھی، دلیل بیعت فاسق روا رکھی گئی تھی، مدینے میں بنائے کربلا رکھی گئی تھی. دلیل بیعت فاسق روا رکھی گئی تھی، مدینے میں بنائے کربلا رکھی گئی تھی. حسین آغوش پیغمبر میں جب لائے گئے تھے، حسین آغوش پیغمبر میں جب لائے گئے تھے، وہیں تہذیب، وہیں بنیاد تہذیب ازا رکھی گئی. حسین آغوش پیغمبر میں جب لائے گئے تھے، وہیں بنیاد تہذیب ازا رکھی گئی تھی. مینا کا خواب پورا ہو رہا تھا کربلا میں، یہ قربانی اسی دن پر اٹھا رکھی گئی. حضور سرور کونین جب محضر ہوا پیش، زمین کربلا سب سے جدا رکھی گئی تھی. بہت مشکل مراحل آ پڑے تھے راستے میں، سزاد راہ میں خاک شفا رکھی گئی تھی، مدینے میں بنائے کربلا رکھی گئی تھی. کمال کمال. یقینی طور پہ اور اس واقعے سے متعلق جتنا بھی کہا جائے وہ کم ہے، اور یقیناً گویا کہ ہم کہتے ہیں کہ ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں بٹ اس واقعے سے متعلق گویا کہ گفتگو کا سلسلہ تمام نہ ہو.
ناظرین میں چاہوں گا کہ افتخار عارف صاحب کے ہی ایک شعر سے آج کی اس محفل کا اختتام ہو. وہ کہتے کہ اے زمین کربلا اے آسمان کربلا تجھ کو یاد آتے تو ہوں گے رفتگان کربلا. تو یہ ان کی جو یاد ہے وہ قیامت تک گویا کہ قائم و دائم رہے گی اور لوگوں کے دلوں کو ان کے ذہنوں کو گرماتی رہے گی. اور جو بھی باطل کے خلاف کھڑے ہوں گے یقینی طور پہ ان کو ہر بار ہر وقت ہر لمحے حسین یاد آئے گا اور حسین سے وہ طاقت لیں گے. ناظرین آج کی اس محفل کا اختتام اسی شعر پہ کرتے ہیں. زندگی باقی پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.